اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 4 شعبان کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ آج کا وظیفہ جو ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منحصر ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ پریشانی کی حالت میں کریں گے، مصیبت کی حالت میں کریں گے، غم سے پریشان ہوں گے، غم کی حالت میں کریں گے، تو اللہ پاک کی آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے یا مشکل وقت آئے، مصیبت آئے، کوئی غم آئے گا، تو اللہ کریم آپ کی مدد کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، اللہ کی طرف سے آپ کو صبر آئے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرنے کے لیے غیبی طریقے سے فرشتوں کو بھیجے گا انسانوں کی شکل میں کہ فلاں میرے بندے کی مدد کر کے آؤ۔ اتنا بڑا انعام ہے اس وظیفے کو کرنے کا۔ پریشانی کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی یا مصیبت یا غم آتا تو نماز ادا کرنے میں جلدی فرماتے تھے، اور عبادیت کا ایک فطری ذوق ہے، کیونکہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ صبر اور نماز سے استعانت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس سے پریشانی لاحق ہوتی تو فوراً نماز ادا کرتے تھے، اس لیے بھی کہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور اس سے مصائب و آرام کے بادل بھی جھٹ جاتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال، نماز کا اہتمام کرو، اس کے ذریعے ہمیں سکون ملتا ہے۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حلیم بیت اللہ میں تھا، خانہ کعبہ کے ساتھ والی جگہ کہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے۔ میں نے کہا کہ بڑی نعمت ملی ہے، میرے ساتھ مرد صالح خاندان نبوت سے ہے، میں ان کی دعا کو سنوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کی اور سجدے میں گئے، میں نے کان لگایا تو آپ رحمت اللہ علیہ یہ کلمات فرما رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے جو آج میں آپ کو وظیفے میں بتاؤں، یعنی کہ پریشانی کی حالت میں جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کی ہر پریشانی حل ہوگی۔ اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بہت ہی دیر ہو گئی ہے، وہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ بھی اس دعا کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں دعا کریں، اللہ کریم اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے، جو بندہ اس وظیفے پر عمل کرے گا، نمبر 1 پہ تو وہ سنت پوری کرے گا، کیونکہ نبی کا بتایا طریقہ ہے، نبی کے طریقے کو اپنائے گا جو بندہ، وہ سنت پوری کرے گا، اور جو نبی کی سنت کو پورا کرے گا، نبی کی حدیث پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو روشن و منور فرمائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ اور یاد رکھیں، جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہوتی ہیں ان میں تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اگر آپ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں گے تب بھی آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اگر قرآن کو سامنے رکھ کر آپ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا، ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ قرآن پاک ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر ہم قرآن شریف کو پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں کسی سے دعا کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب اللہ کا در کھلا ہے تو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب نبی کا در کھلا ہے تو کسی دوسرے کے در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو نبی کا صدقہ دے کر مانگے، وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔
اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 4 شعبان والے دن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں جب بھی آپ کو اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت پڑے تب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک۔ ترجمہ: تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا محتاج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا سائل تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ان کلمات کا یہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ آپ نے جب اللہ کو کہنا ہے کہ مولا میں تیرا حقیر بندہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرا مسکین بندہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تیرا ہی محتاج ہوں مولا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے سائل پہ آیا ہوں، مولا مجھے عطا کر۔ جب بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح دعا کرنی ہے، ان کلمات کو پڑھ کے دعا کرنی ہے، تو اللہ کیسے آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پریشانی کی حالت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس آیت مبارکہ کو 1000 مرتبہ پڑھ کے بھی بارگاہ الہی میں دعا کر سکتے ہیں۔ 4 شعبان والے دن آپ نے اس عمل کو 1000 مرتبہ پڑھ کے بارگاہ الہی میں جب دعا کرنی ہے تو اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ سجدے کی حالت میں سر رکھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا۔ صدقہ رسول، وسیلہ رسول، آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پورے سال میں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پریشانی مصیبت کے وقت آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مشکل یا غم کے وقت بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا۔ سب سے بڑی ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو سنے اور فوراً قبول کرے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔